پاکستان کی ایف ڈی آئی اور ایکسپورٹس کے فگرز یہ ظاہر کرتے ہیں کہ معیشت کئی برسوں سے ایک طرح کی اسٹیگنیشن کا شکار ہے۔ ایف ڈی آئی 2016 میں 2.58 بلین ڈالر سے 2024 میں تقریباً اسی سطح کے قریب رہی، جس سے واضح ہے کہ انویسٹرز پائیدار اعتماد نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی طرح ایکسپورٹس میں بھی ہم نے کچھ اتار چڑھاؤ دیکھا ہے۔ 2013 سے 2024 تک پاکستان کی ایکسپورٹس کبھی 27 بلین ڈالرز تک نیچے چلی گئیں اور کبھی 39 بلین ڈالرز تک اوپر جاتے ہم نے دیکھا، مگر اوورآل کوئی مسلسل اوپر جانے والا ٹرینڈ سامنے نہیں آ سکا۔ اب اس صورتحال میں معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے بنیادی اقدامات میں کاروباری ماحول کو آسان کرنے کی ضرورت ہے، ریگولیشنز کو سادہ بنانا ہے اور ویلیو ایڈیشن کے ذریعے ایکسپورٹس میں انوویشن بھی لانے کی ضرورت ہے۔ ٹیکسٹائل، ایگریکلچر، سرجیکل انسٹرومنٹس اور فارماسیوٹیکل اور آئی ٹی جیسے شعبے آئندہ برسوں میں اس میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ گزشتہ 18 سے 24 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ ایس آئی ایف سی نے انویسٹمنٹ کے راستوں کو بہتر بنانے اور فورن انویسٹرز کی دلچسپی کو بڑھانے میں کچھ ریفارمز شروع کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اگرچہ چیلنجز ابھی بھی باقی ہیں۔ پاکستان کی امریکہ اور یورپ کے ساتھ تجارت سرپلس میں ہے، امریکہ کے ساتھ مستقل، لیکن یورپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے فیز میں ہم نے دیکھا کہ امپورٹ بل کم اور ایکسپورٹ زیادہ رہیں، جو نسبتاً ایک بہتری کی نشاندہی کرتا ہے۔ مگر چائنا جو ایک بڑی اکانومی ہے، اس کے ساتھ گلف کنٹریز اور دیگر تمام ممالک کے ساتھ ہمارا خسارہ مستقل بڑھ رہا ہے۔ اس سال کے آغاز میں اڑان پاکستان کے منصوبے کو ابھی تک ہم نے مؤثر طریقے سے اس پر عمل درآمد نہیں دیکھا ہے۔ جب تک اسٹرکچرل اور انسٹیٹیوشنل اور عملی طور پر امپلیمنٹیشن نہ ہو، اس وقت تک یہ چیلنجز مزید بڑھتے رہیں گے۔ ان کو اوورکم کیسے کرنا ہے اور اپنی ایکسپورٹس کو ڈبل کیسے کرنا ہے، ایف ڈی آئی کو کیسے بڑھانا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمایوں اختر خان صاحب، سابق وزیر تجارت و سرمایہ کاری، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ہمایوں صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے اگر 25 برس کی بھی ہم بات کریں تو ہمارے ملک میں غیر ملکی کی براہ راست سرمایہ کاری کا والیوم کوئی 2 ارب ڈالر کے آس پاس موجود ہے۔ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو پا رہا۔ اپنی ایکسپورٹس میں ہم پچھلے 8-10 سال میں ایک ہی جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیے، ہمارا جو آخری سرج آیا وہ آئی تھنک 2007 یا 2008 میں تھا، جو تقریباً 8.5 بلین ڈالر ایف ڈی آئی آئے پاکستان میں، اور اسی دور میں میں وزیر تجارت تھا، تو پہلی دفعہ پاکستان میں ایکسپورٹس کو ہم 9 بلین ڈالر سے 20 بلین ڈالر پہ لے گئے، اور اس کے بعد ان دونوں چیزوں میں ذرا سست روی ہے۔ دیکھیے، ایک تو ہمارا اسٹرکچرل ایشو بن گیا ہے، کیونکہ ہم نے اپنا مینوفیکچرنگ سیکٹر کو جی ڈی پی کے ساتھ ساتھ نہیں بڑھایا، بلکہ وہ شرنک ہو رہا ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر۔ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ دوسرا، ہم نے اپنی ایکسپورٹس میں کوئی نئی پروڈکٹس اور انوویشن اور کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کوئی توجہ نہیں دی، جس سے ہماری ایکسپورٹس اب دنیا کے مقابلے میں ٹیکنالوجیکلی انکمپیریٹیو ہو گئی ہیں۔ میں ٹیکسٹائل کی بات کرتا ہوں، دنیا اب ٹیکسٹائل میں ہم سے آگے نکل گئی ہے، دنیا میں پروڈکٹیوٹی ہم سے بہتر ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں، بنگلہ دیش کاٹن نہیں اگاتا، لیکن وہ ہم سے بہت آگے ہے گورنمنٹس میں۔ اب ان چیزوں پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ٹیکسز بہت ہائی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں جو کارپوریشنز پہ ٹیکس ہیں وہ بہت ہی ہائی ہیں، تقریباً 40% کے قریب ہمارے ٹیکسز ہیں۔ تیسری، ہماری بجلی کے ریٹ بہت مہنگے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان میں کام کرنا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے، اور بیوروکریٹک ہرڈلز اس کے علاوہ ہیں، جس میں کافی بہتری آئی ہے ایس آئی ایف سی کے آنے کے بعد، لیکن ابھی بھی بیوروکریٹک ہرڈلز بقایا ہیں۔ اب ہم سننے میں آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک انڈسٹریل پالیسی اپروو کی ہے، جس میں جو ان کی ٹیم نے بنائی ہے، اس پالیسی میں جو بھی میں نے ابھی باتیں آپ کے سامنے کی، ان پہ توجہ دی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد اگر یہ پالیسی اناؤنس ہوگی تو اس سے جو آپ نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں بہت بہتری آ سکے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔